السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج رمضان المبارک کی آخری تاخیرات ہے۔ کل ممکن ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور ممکن ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے موقع کی مناسبت سے قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی آیت پر کچھ روشنی ڈالوں، جو بالکل موقع کے لحاظ سے بہت ہی مناسب آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مومن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ سب اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، یقیناً وہ تمام لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں، جو اس رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے عبادت میں مصروف رکھا، ذکر میں، تلاوت میں، صدقہ اور خیرات میں، نماز میں، تراویح ہو یا تہجد، بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ اور خاص کر وہ بزرگ لوگ اور ہماری ماں اور بہنیں اور نوجوانان ملت جو تراویح نماز کے لیے دور دراز سے یہاں پہنچتے تھے، جبکہ سہولت بھی کم تھی، روشنی کی بھی کم تھی، راستے بھی کچھ تاریک ہیں، لیکن سب کی قربانیوں کے باوجود ہماری اس مسجد کو پہنچتے تھے۔ اور بالکل ماشاءاللہ میں جب سے دیکھ رہا تھا کہ شروع رمضان سے ہی، ابتدا رمضان سے ہی میں دیکھتا تھا کہ تقریباً مسجد بھری ہوئی تھی۔ بہت کم موقع ایسا ہوا کہ جس میں لوگ کچھ کم نظر آئے، ورنہ عام طور پر ہماری مسجد مصلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو جائیں، بلکہ رمضان کے ساتھ بھی، رمضان کے بعد بھی اس عبادت کے سلسلے کو ہم باقی رکھنا چاہیے۔ تو تراویح کی نماز میں جو لوگ 30 دن مکمل قرآن جنہوں نے سماعت فرمایا ہے، یقیناً وہ ہمارے بھائی بھی ہوں یا ہماری ماں اور بہنیں بھی ہوں، بہت قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کو انہوں نے شروع تا آخر، ابتدا تا انتہا، بغیر کسی مشق، بغیر یعنی ہر چیز کی قربانی دے کر وہ نماز میں کھڑے رہے اور ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے محظوظ ہوتے رہے، وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں سے شامل کرے گا جو ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری مساجد میں ایسی حالت بھی ہے کہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، 6 رکعت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد صف سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسی بھی یہاں ایسی کوئی زیادہ خرابی میں نے نہیں دیکھی۔ تو ماشاءاللہ شروع میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آخر تک رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قام مع الامام، من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے
اور امام کے ساتھ نماز کا اختتام کرتا ہے تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے. اگرچہ کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد جا کر لیٹ جائیں، سو جائیں، تب بھی اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری نماز قبول کریں اور ہمیں اجر و ثواب سے ہمیں نوازیں. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ نصیب کیا، اور ہم جہاں تک ہو سکیں ہم اس میں عبادت کرنے کی کوشش بھی کیے ہیں. اب یہاں قبولیت کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ میں نے تو بہت عبادت کی. عبادت کا غرور اور فخر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادت کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد بھی کر سکتا ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، قبول نہ کے بغیر بھی چھوڑ دے سکتا ہے، نظر انداز بھی کر سکتا ہے. اسی لیے سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ جب کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو انہیں قبولیت کی فکر لاحق ہو جاتی، قبولیت کی فکر انہیں دامنگیر ہوتی کہ میرا عمل اگر اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو کیا ہوگا. پریشان ہوتے، قبولیت کی فکر کرنے لگتے. کیونکہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ 100% مکمل صحیح نہیں ہے. ہمارے عمل میں بہت ساری غلطیاں ہیں، سستیاں ہیں، نقص ہے، کمی بیشی ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں صدقہ بھی کیے، تلاوت بھی کیے، 5 قرآن ختم کیے، 3 قرآن ختم کیے، قیام اللیل بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، بہت عبادتیں کر لی. ایسا نہیں، بلکہ عبادت تو کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں، یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. ابو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کن اہتماما بالقبول من العمل، کہ وہ کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی زیادہ فکر کرو عمل کرنے سے بھی زیادہ، عمل کرنے سے بھی زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر زیادہ کرو کہ میں تو عمل کیا ہوں، اب اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی ضروری نہیں. اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، بہت بڑے جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ایک نماز اگر قبول کر لے، ایک نماز اگر مجھے پورا یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ، ایک نماز. تو یہ ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کہ وہ صحابی ہیں، ان کی ساری عبادتیں عہد نبوی میں ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان سب کے باوجود قبولیت کی فکر، کہیں اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا، اس فکر میں رہتے ہیں، اس پریشانی میں رہتے ہیں. تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا عمل ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی رسول، دوسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا رشتہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر نکلے داخل ہوئے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے. اور اللہ کے رسول نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے. اور صرف یہی نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بولتے، کوئی بات کہتے تو ان کی تائید میں وہی نازل ہوتی تھی کہ عمر جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ شہید کیے گئے اور ان کی آخری لمحات، زندگی کے آخری لمحات تھے، تو لوگ ان کو خوشخبریاں دینے لگے کہ اے عمر، آپ جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آپ نے جو خدمت انجام دی ہے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے، اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جو کچھ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے، لا لی ولا علی، اگر مجھے اس سے کوئی بدلہ بھی نہ ملے اور سزا بھی نہ ملے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے کافی ہے. دیکھیں کتنی قبولیت کی فکر ہے. تو لہٰذا ہم جو کچھ عمل کیے ہیں تو اس میں غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے. ہم کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہو تو کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں.
کام کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں، لیکن آخر میں مالک کہتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمارا مالک کے حقیقی اگر قیامت کے دن کہہ دیں کہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، رات بھر جو سجدہ کیے، رات بھر جو رکوع میں رہے، قیام میں رہے، دعاؤں میں گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، ہزاروں لاکھوں روپے جو صدقہ اور خیرات کیے، اگر کل اللہ کہہ دیں کہ یہ تمہارے اعمال قبول نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ تو اسی لیے ہم قبولیت کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ اس رمضان میں جتنی ہم عبادتیں کیے ہیں اس کو شرف قبولیت بخش، اس کو قبول فرما، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سلف صالحین کا مطلب یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، صحابہ کے شاگرد تابعین 6 مہینوں تک، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد تقریباً 6 مہینوں تک صرف یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اس کو تو قبول فرما، یہی دعا کرتے تھے۔ اور جب 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر رمضان پانے کی سعادت ہمیں نصیب فرما، یہ دعا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہم جو کچھ ہم عبادتیں کیے ہیں اس کے تعلق سے کوئی ہمارے اندر غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبولیت کی خوب فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا کہ مومن میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول احد الذی یشرب الخمر ویزنی، کہ اللہ کے رسول اس آیت میں کن کے تعلق سے اشارہ ہے؟ کیا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں اگر ہم صدقہ بھی کریں تو ہمارا صدقہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے الذین یصلون ویصومون ویتصدقون وَأَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں، چور، زانی یا جو شرابی ہے اس کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ان نیک لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی خیرات کرتے، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا عمل قبول نہ ہو۔ تو یہ مومن کی اہم صفت ہے، تو ہمیں اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات، دیکھیے انبیاء علیہم السلام نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت کی فکر ان کو لاحق ہو جاتی، قبولیت کی فکر، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قبول فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سارے انبیاء کے سردار اور اللہ کے چہیتے بندے، سب کچھ ہیں، سب کچھ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ ان سب فضائل کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دیتے اور کیا کہتے؟ اللہم تقبل منی ومن آل محمد، اے اللہ پروردگارا اس قربانی کو میری جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے قبول فرما۔ نبی کہہ رہے ہیں، کیا کوئی نبی کوئی عمل کرے اور وہ قبول نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قبول فرما۔ تو اگر نبی یہ دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ بہت ہی زیادہ اس بات کے ہم ضرورت مند ہیں کہ ہم اللہ سے قبولیت کی زیادہ سے زیادہ ہم دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں جلیل القدر پیغمبر اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر نو کرتے ہیں، دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ کعبہ کی جب پوری طرح تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگارا تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے گھر بنا رہے ہیں
اور پھر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما. اللہ ہی نے ان کو حکم دیا, اگر وہ دعا نہ بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا عمل قبول نہ ہو تو کیا ہوگا, تو اسی لیے وہ دعا کر رہے ہیں. تو اسی لیے اس کی تفسیر میں شاید امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن ویخاف اللہ یقبل منہ, کہ رحمان کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے دوست, بہت بڑا مقام ان کو. رحمان کے دوست اللہ کا گھر بناتے ہیں. خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن, رحمان کا گھر بنا رہے ہیں, اور ان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا عمل قبول نہ ہو تو کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگ جب کوئی نیک عمل کرتے تو انہیں قبولیت کی فکر انہیں لاحق ہو جاتی. تو اس طرح ہم بھی اللہ سے ہمیشہ عبادت کرنے کے بعد یہ دعا ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. ہمارے ہر دعا میں اس کے بعد جتنے بھی ہم دعائیں کریں گے تو ان دعاؤں میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ دعا ہم ضرور شامل کرنا چاہیے. کہ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم جو کچھ عبادت کیے ہیں, روزہ رکھے ہیں, صدقہ اور خیرات کیے ہیں, نماز پڑھے ہیں, ان سب کو تو قبول فرما. یہ دعا ہم ضرور شامل کرنا چاہیے. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو بہت نیک عمل کیے ہوں گے, لیکن اللہ کے پاس ان کا نیک عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ انہیں رد کر دے گا, اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے ضل سعیہم, جن کی کوشش محنت ضائع ہو جائے گی, اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں اچھا کام کر کے آیا ہوں, میں دنیا میں اچھا کام کر کے آیا ہوں, بہت کارنامہ انجام دے کر آیا ہوں. لیکن قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچیں گے تو ان کی ساری محنت کوشش ضائع ہو جائے گی, اللہ رد کر دے گا, کوئی فائدہ نہیں, کوئی اجر و ثواب اللہ کے پاس نہیں ملے گا. قیامت کے دن جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی, 3 آدمیوں سے بھڑکائی جائے گی. سب سے پہلے شروعات, ابتدا جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ سب سے پہلے 3 آدمیوں سے. تو ان میں سے ایک عالم بھی ہیں, حافظ قرآن جو اچھا پڑھنے والے ہیں وہ بھی ہیں, اور اس میں سے ایک مالدار بھی ہیں, اور ایک مجاہد بھی ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے والا. تو یہ تینوں آدمیوں کو اللہ کے پاس لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک سے ان کے نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے اعتراف کروائے گا. عالم و حافظ سے پوچھے گا میں نے تجھے علم عطا کیا تھا, قرآن کا علم, حدیث کا علم, پڑھنے کا لہجہ انداز میں نے تجھے عطا کیا تھا, کیا کیا تو نے؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگارا میں یہ اس علم کو سیکھا اور لوگوں کو میں نے اس کی تعلیم دی. تو اللہ کہے گا نہیں, تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں, خطیب کہیں, مقرر کہیں. وقت قیل, اور یہ سب باتیں دنیا ہی میں کہی گئی, اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں. فرشتوں کو ہوگا تم ان کو جہنم میں رسید کر دو, جہنم میں ڈھکیل دو. مالدار آدمی لے آیا جائے گا, اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال عطا کیا تھا, تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں خوب صدقہ کیا, خوب صدقہ اور خیرات کیا ہوں, لاکھوں کروڑوں میں نے صدقہ کیا ہے. اللہ کہے گا تو نے صدقہ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, فیاض کہیں, سخی کہیں, سخاوت کرنے والا. یہ ٹائٹل ملنا تم چاہتے تھے. وقت قیل, اور یہ دنیا میں تمہارے بارے میں کہا گیا ہے, اب میرے پاس کچھ نہیں. جہنم میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تم اس کو بھی رسید کر دو. اسی طرح وہ مجاہد کو لایا جائے گا, اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے طاقت دی, تم نے اس طاقت کا کیا استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا اس طاقت کے ذریعے سے میں لڑا اور میں شہید بھی ہو گیا. اللہ کہے گا کہ تم اس لیے نہیں لڑے کہ تاکہ مجھے خوش کرو, تم اس لیے لڑے تاکہ لوگ تمہاری تعریف کہیں اور تمہیں مجاہد کہیں. وقت قیل, اور یہ تمہیں کہا گیا, تمہیں شہید بھی کہا گیا, مجاہد بھی کہا گیا, سب کچھ ٹائٹل تمہیں مل گیا, اب میرے پاس کوئی اجر نہیں, بس تمہیں جہنم رسید کر رہا ہے. تو اس طرح انہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. تو دیکھیے یہ سب لوگ عمل کر کے آئے تھے, نماز بھی پڑھے تھے, روزہ بھی رکھے, حج بھی کیے تھے, سب کچھ عمل کر کے آئے, لیکن عمل میں ریاکاری ہے, تو اس کی وجہ سے ان کا عمل مردود ہو گیا. تو اسی طرح ہمیں نہیں معلوم
کہ ہم جو نماز پڑھے ہیں، رکوع کیے ہیں، تو کہاں تک اس میں ہم صحیح طریقے سے ہم رکوع کیے، سجدہ کیے، یا ہم نماز پڑھے تو ممکن ہے کبھی ریاکاری کا شائبہ بھی داخل ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ممکن ہے کہ ہم صدقہ تو کیے لیکن صدقہ کرتے وقت تھوڑا سا تکبر کا جذبہ پیدا ہو گیا، میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، دیتے وقت تکبر کا جذبہ پیدا ہو گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں، تو قیامت کے دن وہ صدقہ بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے عمل سے زیادہ قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث، اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا سب سے فقیر آدمی وہ آدمی ہے جو بہت سارے نیک عمل کر کے لائے گا، بہت سارے نیک عمل کر کے لائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت اور بہتان باندھا ہوگا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال کو جن پر اس نے ظلم کیا ان کے درمیان تقسیم کر دے گا، اور یہ جہنم میں رسید کر دیا، اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ دیکھیے سارے نیک عمل ضائع ہو گئے، محنت کیا یہ اور پھل پا رہے ہیں دوسرے لوگ، کیوں؟ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے، تو کسی نہ کسی طریقے سے عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت عمل کی ہمیشہ ہم دعا کرتے رہنی چاہیے، اس کی فکر کرتے رہنی چاہیے۔ تو الحمدللہ، تو آج رمضان المبارک کے آخری تاخرات کو پہنچ گئے ہیں، تو آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے مختلف قسم کے دروس ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تقریباً 29 دن یا 30 دن ہم دروس قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف موضوعات ہم کے بارے میں ہم سنتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ صرف ہم سن کر ایسے ہی ہم خاموش رہیں، نظر انداز کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں بہت اچھا بولے، کیا بولے، بہت اچھا بولے، لیکن عمل میں کچھ نہیں، پہلے جیسے تھے ویسے ہی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہم سنے ہیں تو ان باتوں کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے جاننے والے اور نہیں جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر آخر میں اللہ کہتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد عقل مند والے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم جو کچھ ہمارے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ ہم دروس سنے ہیں، چاہے وہ عشاء کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، جو بھی ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند سوالات کرے گا، ان سوالات کے جوابات دیے بغیر ہمارے قدم ہٹیں گے نہیں۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلْ، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے پاس جو دین اسلام کے تعلق سے جو علم ہے تم نے اس پر کہاں تک عمل کیا؟ عقیدہ کے بارے میں تم نے سیکھا، استغفار کے بارے میں تم نے سنا، کہاں تک اس پر عمل کیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اس لیے جو کچھ ہم سنے ہیں تو ان سب کے تعلق سے ہم چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے تقویٰ کے بارے میں ہم سنے ہیں، تقویٰ بہت اہم چیز ہے۔ تو ہم تقویٰ جس طرح رمضان میں تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کی اسی کو ہم باقی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم صبر اور شکر کے تعلق سے ہم سنے ہیں، تو زندگی میں صبر بھی ہونا چاہیے اور شکر کا بھی ہم خیال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں ہم سنے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے بعد ہم قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی دن ہمارا قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ تو ہم ابھی سے ہم ارادہ کر لیں۔ اسی طرح شرک کے بارے میں ہم سنے تھے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی توبہ کیے بغیر، شرک سے توبہ کیے بغیر اگر وہ انتقال ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک سے پوری طرح بچنے کی کوشش کریں۔ اور کل آخر میں استغفار کے تعلق سے سنیں، استغفار عبادت بھی ہے اور سارے مسائل کا حل ہے، سلوشن ہے۔ جتنے پرابلمز، مسائل آج ہم سامنا کر رہے ہیں، ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں۔ استغفر اللہ ہم پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ اس رمضان کے مہینے میں ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ ہم اس ماہ میں عبادت کے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔